السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارورڈ ڈگری کالج پشاور، محمد یوسف خان، اردو لیکچرر۔ آج فرسٹ ایئر کے حوالے سے ہمارا دوسرا ٹاپک ہے۔ سبق کا عنوان ہے جھوٹے آدمی۔ یہ ٹاپک مولوی ذکا اللہ نے جھوٹے آدمیوں کے حوالے سے لکھا ہے، چونکہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کہ اس میں اکثر کم عمری کی وجہ سے جھوٹ بولنے جھوٹ سننے کی عادت لوگوں کو لگ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ ٹاپک ہمارے لیے فرسٹ ایئر میں شامل کیا گیا ہے، تاکہ جو لوگ جھوٹ بولنے یا جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس لعنت سے بچائیں، کیونکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں، اور اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب ٹاپک کی طرف آ جائیے۔ پیپر پیٹرن کے مطابق آپ کے لیے سوال نمبر 1 حصہ معروضی جو حصہ الف کہلاتا ہے، یہ 20 مارکس کا ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے MCQs کچھ چنے ہیں۔ پہلے MCQs کو دیکھیے۔ مولوی ذکا اللہ کتنی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے؟ تو 12 برس کی عمر میں وہ دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ مولوی ذکا اللہ کو کس مضمون سے خاص مناسبت تھی؟ تو انہیں ریاضی سے خاص مناسبت تھی، ریاضی میتھمیٹکس۔ پھر آپ کے لیے تیسرا MCQs ہے، مولوی ذکا اللہ کس کالج میں 7 برس تک اردو اور فارسی کے معلم رہے؟ تو وہ آگرہ کالج میں 7 برس تک اردو اور فارسی کے معلم رہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریاضی سے بھی خاص مناسبت، ریاضی کو بھی اچھی طرح اس پر بھی عبور حاصل، اردو پر بھی عبور حاصل، فارسی پر بھی عبور حاصل۔ تو یہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ بھی عطا کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے میدان میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ پھر چوتھے MCQs کو آپ دیکھیے۔ مولوی ذکا اللہ نے اپنی عمر کا کتنا حصہ تصنیف و تالیف میں گزارا؟ تو سب سے پہلے تصنیف اور تالیف کو سمجھنا ضروری ہے۔ تصنیف، جب کوئی مصنف کوئی مضمون لکھتا ہے تو وہ اس کی تصنیف ہوتی ہے۔ جس طرح یہ ٹاپک ہے یہاں پر ہمارے پاس سامنے، جھوٹے آدمیوں کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹاپک ایک مضمون لکھا ہے، تو یہ ان کی تصنیف ہے۔ اور تالیف، مختلف مضامین کو کتابی شکل دے کر اور ایک کتاب کی شکل میں اسے تیار کرنا، تو یہ تالیف کہلاتی ہے۔ جس طرح یہ اردو کی کتاب، یہ ایک تالیف ہے، اس میں مختلف رائٹرز کے، مختلف مصنفین کے مضامین کو اکٹھا کر کے اور ایک کتابی شکل دی گئی ہے، تو اس وجہ سے اسے تالیف کہتے ہیں۔ تو مولوی ذکا اللہ نے اپنی عمر کا کتنا حصہ تصنیف و تالیف میں گزارا؟ تو انہوں نے 24 سال تصنیف و تالیف میں گزارے، جو ان کی زندگی کا آخری حصہ تھا، تو 24 سال۔ 5واں MCQs ہے، مولوی ذکا اللہ نے پینشن کب حاصل کی؟ مولوی ذکا اللہ نے 1885 میں پینشن حاصل کی۔ 6واں MCQs، تاریخ ہندوستان کس کی تصنیف ہے؟ مولوی ذکا اللہ کی تصنیف ہے یہ، اور اکثر اس پیج کو طالب علم توجہ نہیں دیتے۔ سبق شروع ہونے سے پہلے جو رائٹر کے حوالے سے ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور ان کی جو سوانح عمری مختصر انداز میں ہوتی ہے، تو اس پیج سے تقریباً 70-80% MCQs آتے ہیں، تو اس کو اچھی طرح تیار کرنا ضروری ہے۔ اب پیپر پیٹرن کے مطابق سوال نمبر 2 کو دیکھیے۔
سوال نمبر 2 یہ 50 مارکس کا ہوتا ہے اور یہ حصہ بے کہلاتا ہے۔ آپ کے لیے سوالات جوابات تیار کیے ہیں۔ جز نمبر 1 کو آپ دیکھیے۔ جھوٹے آدمی کے حافظے کے بارے میں مولانا ذکا اللہ نے جو ضرب المثل بیان کی ہے اس کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو آپ جواب کو دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے پیپر میں کوشش کرے اسی طریقے کو یعنی اچھی طرح یاد کر کے اور لکھا کرے تاکہ اچھے نمبر طالب علم حاصل کر سکے۔ سبق کا عنوان لکھ دیں، پھر مصنف کا نام لکھ دیں، پھر ان کی تاریخ پیدائش، ان کی تاریخ وفات اور ان کی جو تصانیف ہے جو یاد ہو آپ کو تو ان کی وہ تصانیف بھی لکھ دیں۔ تو اس طرح ہر سبق کے مصنف کا نام اور جو ٹاپک ہے، جو سوال ہے، یہ بھی پتہ ہو کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے۔ تو جب وہ طالب علم اچھی طرح سے پیپر میں مینشن کر دے گا، اسے لکھ دے گا، تو جو پیپر چیک کرنے والا ہوگا جب وہ یہ باتیں دیکھ لے گا تو اسے یقین آ جائے گا کہ یہ عام طالب علم نہیں ہے، اس نے تیاری کی ہے، اسے سبق کا نام بھی آتا ہے، مصنف کا نام بھی آتا ہے، حالانکہ یہ باتیں اس سے میں نے پوچھی نہیں ہیں لیکن یہ بھی اس نے لکھ دی، اور اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ طالب علم بزبان حال یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تیاری کی ہے، لہٰذا میرے مارکس کاٹنے کی کوشش نہ کیجیے گا، میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اب جواب کی طرف دیکھ لیں۔ جھوٹے آدمی کے حافظے کے بارے میں مولانا ذکا اللہ نے جو ضرب المثل بیان کی ہے وہ دجزیل ہے۔ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، یہ فارسی ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ کے لیے سامنے لکھ دیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا یا جھوٹا شخص حافظہ نہیں رکھتا۔ اب اس ضرب المثل کا مفہوم دیکھیے۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ جو انسان جھوٹ بولنے اور سننے کا عادی ہو جاتا ہے تو صالح معاشرے میں اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک نیک معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ، تو اس میں اسے حقارت ہی کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس سے نفرت کی جاتی ہے، اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جھوٹ بولنے والا اپنا جھوٹ بہت دیر تک چھپا بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا حافظہ نہیں ہوتا، اور حافظہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جھوٹ بہت جلد لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ان باتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یعنی جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور سچ جو بولتا ہے تو معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے۔ جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کی نصیحت پر عمل کیا اور انہوں نے سچ کا دامن پکڑا، تو سچ کا دامن پکڑنے کی وجہ سے جب ان کا قافلہ لوٹا گیا اور ان ڈاکوؤں کے سامنے انہوں نے سچ بولا تو وہ سارے ڈاکو توبہ طائب ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ یہ سچ بولتا ہے اور ہم اس اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں۔ تو بچپن ہی سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کے درجے پر فائز کر کے اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سارے ڈاکوؤں کو ہدایت دے دی، اور انہوں نے چوری اور ڈاکے سے توبہ کر لی اور صالح مسلمان بننے کا ارادہ کر لیا۔ تو لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے اور ہمیشہ سچ بولے۔ شکریہ۔